أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا إيمانا وفقا ويقينا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ علم کی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا بیسیکلی صحیح بخاری کے ایک چیپٹر کے اوپر بیسڈ ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم الودود الرؤوف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر رحمت لکھ دی ہے اور اپنی مخلوقات کے اندر بھی جذبہ رحمت کو رکھا ہے. اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر اس جذبہ رحمت کو ہارنس کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور یہی ایک مسلمان کی شناخت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصل بندے کا روح جو اس کا ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ رحمت للعالمین تھے. یعنی ان کی شخصیت اور ان کی کردار کا جو ایک نمایاں پہلو تھا وہ ان کا کمپیشنیٹ ہونا ٹورڈز آل ورلڈز، یعنی تمام عالمین کے لیے وہ رحمت کا باعث تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے ہمیں وہ رویے، وہ ادب آداب سکھائے ہیں جو اس جذبہ رحم کو پریکٹس کرنے اور اس کو مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بلکہ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے انٹریکشنز میں ادب آداب کے ذریعے سے سکھایا کہ ٹرولی کمپیشنیٹ ہونا یا ٹرولی کائنڈ ہونا کیا ہے. اور ہمارے جو رویے باہر سے نظر آتے ہیں ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اور جب ایک انسان کے اعمال، اس کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں تو دراصل وہ انسان اندر سے کائنڈ اور کمپیشنیٹ ہے. تو وہ رویے کیسے ہوتے ہیں جو کمپیشن پہ بیسڈ ہوتے ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کے چیپٹر کتاب الادب سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور رحمت والے مہربان انسان تھے، انہوں نے ہمیں شفقت اور رحمت سکھائی ہے، رائٹ؟ اور ہمیں اس کو سیکھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام واقعات جو کہ امام بخاری نے یہاں پہ رپورٹ کیے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اب ہم فائنلی ایک ایسے چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا تعلق اسمائلنگ اور ہنسنے سے ہے. باب التبسم والضحک. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان دینی ہے تو اس کا مسکرانے اور ہنسنے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیشہ ایک اسمائل رہتی تھی، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی جو رحمت یا کمپیشن کا جذبہ ہے وہ اس کے چہرے سے، اس کی مسکراہٹ سے عیاں ہوتا ہے. اور ہم نے اس حوالے سے کچھ احادیث پڑھی تھی، اور آج جو ہم جس حدیث سے شروع کر رہے ہیں اس ٹاپک کے اندر وہ حدیث نمبر 6086 ہے.
right? Can you see the page? 6086 hadith. आपको मेरी बुक का पेज नजर आ रहा है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, सो हम ये हदीस पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सामने है, और पहले हम इंशाल्लाह ताला इसकी अरबिक देखेंगे एंड देन इसको हम स्टडी करेंगे। हदसना कुतैबतु, हदसना कुतैबतु इब्न सईद, हदसना सुफयान अन अम्रिन अन अबिल अब्बास अन अब्दुल्लाह बिन उमर अन अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाला। इमाम बुखारी कुतैबा बिन सईद से रिपोर्ट करते हैं, और वो सुफियान से, वो आमिर से, वो अबुल अब्बास से, और फिर वो अब्दुल्ला बिन उमर से। क़ाला, वो कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, लम्मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्ताइफी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में थे, तो क़ाला, उन्होंने फरमाया, इन्ना क़ाफिलूना गदन इंशाअल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम वापस चले जाएंगे, राइट। फ़क़ाल नासुम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कुछ लोगों ने कहा, ला नबरहु औ नफ्तहहा। कुछ साहबा कराम ने कहा कि नहीं नहीं, जब तक हम ताइफ को फतह नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे, राइट। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ताइफ के को फतह करने के लिए आए हैं और रेजिस्टेंस मिल रही है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हम कल चले जाएंगे वापस। लेकिन साहबा कराम ने अर्ज़ किया, कुछ साहबा कराम ने, कि नहीं, हम जब तक के ताइफ को फतह नहीं कर लेंगे तो हम नहीं जाएंगे। फ़क़ाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ग़दू अलल क़िताल, अगर यही बात है तो सुबह लड़ाई करो। क़ाल, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, फ़ग़दौ फ़क़ातलूहुम क़ितालन शदीदन, दूसरे दिन साहबा कराम जंग करने गए और बहुत घमसान की जंग हुई, राइट। वकसुर फ़ीहिमुल जिराहात, और उसमें से बहुत सारे सहाबी जो थे वो इंजर्ड भी हो गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, अब सेकंड डे था, लड़ाई हुई, बहुत सारे सहाबी इंजर्ड हैं। अब फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना क़ाफ़िलूना गदन इंशाअल्लाह, हम कल इंशाअल्लाह वापस हो जाएंगे। क़ाला, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, फ़सकतू, तो सब खामोश रहे। फ़दहिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके खामोश होने पर हंस पड़े। क़ाल हुमैदी, हुमैदी कहते हैं, हद्दसना सुफियान बिल खबरी कुल्लिही, हुमैदी कहते हैं कि हमें सुफियान ने पूरी सनद के साथ ये हदीस बयान की, और यानी उन्होंने अखबरना के लफ्ज़ के साथ, यानी ये तो हदीस शुरू हुई हद्दसना हद्दसना, लेकिन सुफियान ने अखबरना के लफ्ज़ के साथ ये हदीस बयान की। और ये इमाम बुखारी की हदीस रिपोर्ट करने के हवाले से उनकी अमानत का लेवल देखिए, कि अगर किसी रावी ने किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ अगर नरेट की है हदीस तो उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इमाम बुखारी ने मेंशन किया है कि सुफियान ने जो उनकी जो नरेशन है तो उन्होंने अखबरना के लफ्ज़ के साथ ये दी है। तो बहरहाल ये तो एक हदीस के साइंस के हवाले से एक बात थी जो यहाँ पर लिखी है। तो ओवरऑल अगर देखें हमें इस हदीस के अंदर, तो जो बेस्ट पार्ट है इन वाक़यात को मुख्तलिफ, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड का एक वाक़या देखा था, तो ये जो भी वाक़यात हैं, और अब ये ताइफ के ऊपर गए हुए हैं और वहाँ का वाक़या हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो बेस्ट पार्ट होता है इन हदीस और सीरा के सीखने का, जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में लोगों के तर्ज अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिस्पॉन्सेस या रिएक्शन। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब वो ताइफ में थे, क्या फरमाया कि कल हम जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का कहा तो सहाबा ने कहा कि नहीं, हम तो जंग करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये नहीं फरमाया कि देखो दुश्मन मजबूत है, तुम लोग थोड़े हो, कुछ नहीं कहा, ठीक है। फरमाया ठीक है, सुबह जंग कर लो, उनको चांस दिया कि वो एक्सपेरिमेंट कर लें। अगले दिन जंग हुई तो उसके नताइज ज़्यादा अच्छे नहीं आए मुसलमानों के लिए, बहुत ज़ख्मी हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना डिसीजन बताया कि हम कल जाएंगे। लेकिन अब चलने का जो फैसला था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो
سب لوگ خاموش رہے، یعنی سب اگری کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر. اور نوٹ کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اور یہ طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی سنگینی کو ڈیفیوز کر دیا کرتے تھے. جیسے لاسٹ کلاس میں بھی جب ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان سے ایکسپینسز مانگ رہی تھیں، اور اس قسم کی سچویشنز عام طور پر جب ہوتی ہے تو خاصی ایک طرح سے ٹینس ہو جاتی ہے. اور سیدنا ابو بکر بھی آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. اس کو کس طرح انہوں نے ایک دم لائٹر کر دیا. تو یہاں پر اگر کوئی اور بڑا ہوتا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، تو یقیناً تانے دیتا پہلے تو کہ دیکھ لیا انجام، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں اسی لیے کل ہی کہہ رہا تھا چلنے کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور وہ ایک کمپیشنیٹ بھی تھے. یہ طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. تو اگر کبھی ہم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے یا گھر والے یا بچے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو بہت دفعہ تو کرنے ہی نہیں دیا جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چانس دیا، ایکسپیریمنٹ کر لیں اگر وہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہم تو کرنے نہیں دیتے اور ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں نقصان ہوگا. اور اگر نقصان واقعی میں نتیجہ اچھا نہیں آتا، وہ اگر ضد کر کے کچھ کر بھی لیں اور نتائج اچھے نہیں آتے، تو ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا. اور ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہوا، بیک اینڈ فورتھ. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ہنس دیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاؤس ہولڈس میں عام طور پر جو آبزرویشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر فضول کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ایک بہت چھوٹی سی بات یا معمولی بات بہت بڑی بن جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹا ہی رہنے دینا چاہیے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات، اتنا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیشن کے حوالے سے وہ نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو فتح کر کے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کل جنگ کر لو. اور جب جنگ کی تو انہیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست کہہ رہے تھے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے. اور ایسا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز عمل اختیار کیا کہ ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیا، اور ایکسپیریمنٹ کے جب نتائج آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لیڈر ڈیسیشن لیا. اور جب سب چھپ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مزاجوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے. رائٹ. اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سیکھنی چاہیے کہ لوگوں کے مزاجوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم تو صرف اپنی ذات کے ہی اوپر لائک سیلف کے اوپر ہی پڑے ہوئے نا، سیلفش ہوئے ہیں. مجھے یہ ہو رہا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا یہ خیال ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کیا فیل کر رہے ہیں، دوسروں کی کیا مرضی ہے، یا دوسرے کیا چاہ رہے ہیں. تو اس میں دوسروں کو رعایت دینا کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہینڈل کرنے کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار اور ان کے کمپیشن کا اظہار ہے. اگلی حدیث 6087. حدثنا موسى حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال. امام بخاری موسیٰ سے رپورٹ کرتے ہیں، موسیٰ ابراہیم سے، ابراہیم کہتے ہیں انہیں ابن شہاب نے خبر دی، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، اور حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فقال، اور اس نے عرض کیا، ہلکت، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، وقعت علی اہلی فی رمضان، میں نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر لی. رائٹ. اور قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کا یعنی کیا، اس کا فدیہ ہو یا اس کا کفارہ کیا ہو، گناہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق رقبہ، کہ گردن آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو. قال، اس شخص نے کہا، لیس لی، میرے پاس تو یہ نہیں ہے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फसुम शहरैनी मुतताबिऐनी, तो 2 माह के रोजे कंटिन्यूसली रखो, मुसलसल बगैर ब्रेक किए हुए। क़ाला, उस शख्स ने अर्ज किया, ला अस्तती, मेरी तो इन रोज़ों की हिम्मत नहीं है। क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अत्इम सित्तीना मिस्कीना, तो फिर 60 मसाकीन को, नीडी लोगों को खाना खिला दो। क़ाला, उस शख्स ने अर्ज किया, ला अजिद, ये काम भी मेरे इस्तिताअत से बाहर है, आई डोंट हैव रिसोर्सेज कि मैं उनको खाना खिला सकूं। इतने में क्या हुआ, फ़उतिया फ़उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अरक़िन फ़ीही तमरुन, इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा सा टोकरा लाया गया जिसमें खजूरें थी। राइट। क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम कहते हैं, अल अरक़ु अल मिक्तलु, वो जो टोकरा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। आपके जो सामने ना ये जो लिखी है क़ाला इब्राहीम, यानी इब्राहीम जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि जो जो टोकरा था वो बहुत बड़ा था। लाइक मिक्तल इनका एक मेजर है, एक पैमाना है, तकरीबन 9 केजी के करीब इसके अंदर वेट आता है, तो तकरीबन 9 केजी के करीब वो खजूरें थी, आई मीन ज़्यादा बड़ी मकदार थी। फ़क़ालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्न साइल, वो सवाली कहाँ है। तसद्दक़ बिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देकर ये कहा कि तुम ऐसा करो, इसको सदका कर दो, जो 60 मसाकीन को खाना खिलाना था ना, यानी ये सदका कर दो। क़ाला, उस शख्स ने कहा, अला अफ़क़र मिन्नी, उसने कहा मुझसे ज्यादा जो जरूरतमंद हो उसे दूं। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा बैना लाबतैहा अहलु बैतिन अफ़क़र मिन्ना, अल्लाह की कसम, मदीना तैयबा के दोनों किनारों के दरमियान कोई घराना हमसे ज्यादा मोहताज नहीं है। फदहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर हंस पड़े। हत्ता बदत नवाजिज़हु, यहाँ तक कि आपके जो मोलर्स थे वो नजर आने लगे। क़ाला, फिर आपने फरमाया, फ़अंतुम इज़न, अच्छा फिर इस वक्त तुम ही इन्हें खा लो। राइट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया है और उसने एक गुनाह कर लिया है, रोजे की हालत में वो काम हो गया जो कि मना किया गया है, और उसको लग रहा था कि मैं तो बस बिल्कुल ही तबाह हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा कि गुलाम आज़ाद कर दो। उसने कहा मेरे पास गुलाम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिर मजीद ऑप्शन देते रहे कंटिन्यूसली। आप देखिए किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी पैदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहे हैं सहूलत पैदा करने के लिए। राइट। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि उसके दिल का बोझ हटा दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई हद जब इंसान से टूटती है तो दिल पर एक बोझ आ जाता है, एक बर्डन आ जाता है। और हुदूद का कफारा इसीलिए है कि ताकि दिलों का बोझ हट जाए। और इसमें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि फतवा देने में कितनी वुसअत है। राइट। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन में वुसअत है, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। और दूसरी तरफ हम सहाबी जो रसूल हैं जिनसे गुनाह हो गया है, उनकी सेंसिटिविटी भी हम देख रहे हैं कि उनका तकवा कितना है कि गरीब बहुत हैं लेकिन वो इस बात पे बहुत परेशान हैं कि उनसे गलती हो गई है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि 60 मिस्किनों को खिला दो, उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं कर सकता। जब खजूर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये सदका कर दो। तो उन सहाबी ने कहा कि क्या अपने से ज्यादा जो जरूरतमंद हो मैं उसको दूं, यानी एक तरह से वो ये बता रहे थे कि वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। राइट। और फिर उन्होंने कहा भी कि अल्लाह की कसम, मदीना के घराने में कोई फैमिली हमसे ज्यादा मोहताज नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर हंस पड़े। और इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के मुतालिक जो बात डिस्क्राइब की गई हुई है कि आपके प्री मोलर नजर आने लगे। राइट। और इससे हमें मालूम ये होता है, आमतौर पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसी जो नजर मिलती है, यानी और कहीं पे आपको ये वाला लफ्ज नहीं मिला, यहाँ पे मिल रहा है हत्ता बदत नवाजिज़हु, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े खुलकर हंसे हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्री मोलर्स नजर आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हंसने का एक अदब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ مسکراتے بہت تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے، لیکن اکثر ان کے دانت نظر نہیں آتے تھے۔ یہ موقع ایسا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آئے۔ ہنسی کی آواز ہی محسوس نہیں ہوتی تھی اور قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ یاد رکھیے، ہنسنے کا ایک ادب ہے، اور ہنسنے کا ادب یہ ہے کہ بہت منہ کھول کر اور قہقہہ لگا کر بہت ساؤنڈ کے ساتھ نہ ہنسا جائے۔ نہیں، پورا منہ کھول کر ہنسنا پسندیدہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ آواز کے ساتھ ہنسنا پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور پر خواتین۔ یعنی یہ خواتین کی گریس میں سے ہے، یہ تمیز میں سے ہے کہ وہ جب ہنسیں تو بہت ہی کم آواز ہو اور پورا منہ نہ کھلے، جیسے کہ بہت دفعہ لوگ سر پیچھے ڈال کر منہ پورا کھول کر اور ہا ہا کر کے ہنستے ہیں۔ تو یہ مطلب بہت کچھ خواتین کو میں نے آبزرو کیا کہ جب وہ ہنستی ہیں تو ان کی ہنسی کی آواز جو ہے ان کی عام بول چال کی والیوم سے کہیں لاؤڈ ہوتی ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ادب، بہت ایک ان کا ایٹیکیٹ نظر آتا ہے ہنسنے میں، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ اسمائل ہے، اور اس اسمائل میں بس دانت نظر آئے ہیں ایک آدھ دفعہ، لیکن پورا منہ نہیں کھلتا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بہت زیادہ اسمائل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے تھے، جیسے جریر بن عبداللہ نے کہا تھا نا کہ میں جب سے مسلمان ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئی کانٹیکٹ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ۔ تو اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس حدیث سے بیسیکلی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا پتہ چل رہا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ الأویسی حدثنا مالک عن اسحاق ابن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز نے رپورٹ کیا، اور ان سے مالک نے، ان سے اسحاق نے، اور پھر ان سے انس بن مالک نے۔ انس بن مالک رپورٹ کر رہے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کنارے والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی اس کا بارڈر جو تھا وہ تھک سا تھا۔ ہوتا ہے بہت دفعہ چادریں ہوتی ہیں پلین، لیکن بارڈرز جو ہوتے ہیں وہ بہت دفعہ ایمبرائڈری یا کچھ ہوتا ہے تو وہ تھک ہوتے ہیں، تو تھک بارڈر والی نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو اس دوران ایک دیہاتی آیا، فَجَبَزَ بُرْدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدًا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بڑے زور سے کھینچا، جبزتاً شدیدہ، بڑے ایک زور سے اس نے کھینچا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ قال انس، انس رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں، فنظرت الى صفحة عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے وقد اثرت فیہا حاشیۃ الرداء من شدت جبزتہ، چادر کو چونکہ زور سے کھینچا گیا تھا اس لیے جو اس کا حاشیہ تھا، جو اس کا بارڈر تھا چادر کا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر نشان پڑ گیا، وقد اثرت فیہا۔ ثم قال، نہ صرف کھینچا، اس سے نشان پڑ گیا، اتنی بری طرح سے ڈریگ کیا اس نے، بولا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرلی من مال اللہ الذی عندک، مجھے دینے کا حکم دیجئے اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ فالتفت الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مڑ کر دیکھا، فضحک، پھر آپ ہنس پڑے، ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کو مال دینے کا حکم دیا۔ This is something really beautiful, beyond our imagination۔ مطلب میں نے اور آپ نے ایسا کوئی سین نہیں دیکھا، دیکھا کیا، ہم خود بھی ایسا نہیں کر سکتے سمپلی، رائٹ۔ اس میں کیا ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور ایک عرابی، عرابی کہتے ہیں دیہاتی، جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، اجڑ جن کو آپ کہہ لیں،
تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مان لینا تھا، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، تو چونکہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ ویل مینرڈ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جو طریقہ تھا وہ رف ہے، رائٹ، بہت زیادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جائے تو بے ادبی بھی بہت ہے. انفیکٹ کوئی بڑا بھی اگر ہو، انفیکٹ چھوٹا بھی اگر کوئی ہو، تو یہ انداز نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ سمجھ لیجیے. پھر اگر کوئی عمر میں بڑا ہو تو پھر بے ادبی کنسیڈر کی جاتی ہے. کہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، تو خاصی بڑے درجے کی بے ادبی ہے یہ. اور اتنی بری طرح نہ صرف اس نے چادر کھینچی بلکہ اتنی بری طرح سے پل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر اس کا نشان بھی ہو گیا، یعنی ریڈنس آ گئی اتنی بری طرح، یعنی اس کے اندر ایک سور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف، اور اس نے کہا یا محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، اور تو اس نے کیا کہا، اور دیکھیے مانگنے کا انداز بھی کتنا برا ہے کہ حکم دیں آپ کہ جو مال آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ مجھے دیں، مجھے دینے کا حکم دیں. اب ہم اگر ہوتے یا اگر کوئی اور ہوتا ایک عام انسان، تو وہ تو کہتا پہلے تمیز سیکھ کر آؤ پھر ملے گا مال. اور اس کو برا بھلا کہتے نا کہ یہ کوئی تمیز ہے، تمہیں طریقہ نہیں آتا ہے، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، اس طرح کھینچتے ہیں. اور سارے ارد گرد والے بھی اس کو ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شاید مرنے مارنے کا بھی معاملہ آ جاتا، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے ڈیمانڈ کی، اس کی طرف دیکھا، اس نے ڈیمانڈ بھی بدتمیزی سے کی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ چادر میرے گلے سے اتنی زور سے کیوں کھینچی، اور تم کیوں مانگ رہے ہو، تمہارا کیا حق ہے، کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. صرف اس کو دیکھا مڑ کر، پھر آپ ہنس پڑے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک غریب اور ایک دیہاتی انسان ہے جس کا علم سے، تمیز سے، ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، رائٹ. تو اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی. اس سے آپ کمپیشن کا اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور عام طور پر جب آپ غریبوں کو بانٹتے ہیں، کچھ جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے کچھ کلیمٹیز آتی ہیں، غربت، سیلاب وغیرہ، تو آپ جب سامان بانٹنے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، تو لوگ بہت وائلنٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایک چھینا جھپٹی کا ہو جاتا ہے. آئی ریمبر میری ایک دوست ایک زمانے میں، ہم لیاری میں کچھ کیا کرتے تھے سوشل ویلفیئر کا، تو وہ پھر ایک دفعہ کچھ سامان لے کر کھانے پینے کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی، اور وہ اتنا برا حال ہوا کہ اس کے ہسبینڈ کا چشمہ ٹوٹ گیا اور بہت مشکل سے وہ جان بچا کر گاڑی میں واپس آئے. تو اٹ ہیپنس، رائٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طریقہ کار ان کا کیا ہے کہ انہوں نے وہ دینے کا حکم دے دیا، اور کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ، یعنی کوئی آپ کو رپورٹ نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نریٹ کیا ہو. ہمارے ساتھ اس سے کم درجے کا بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم اس کو سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ان غریبوں کا حال اور ان جاہلوں کا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے. سیدنا انس رپورٹ کر رہے ہیں. تو کمپیشنیٹ ہونا ٹورڈز دوز ہو آر illiterate، غریب لوگ جو محتاج ہوں، جو مانگ رہے ہوں آپ سے، ان کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اس کا مطلب ہے ریئل کمپیشن یا ریئل رحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد. اور یہ بہت بڑا زبردست واقعہ ہے اس بات کے حوالے سے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈیل کرتے تھے، اور یہ ہمیں کتنا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس سچویشن کو بھی انہوں نے لائٹن کر دیا ہنس کے، انہوں نے اس کو کوئی بڑی بات نہیں بنایا. اب دیکھیے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کمزوریاں، ولنریبلٹی، ان کی سچویشنز، ان کے مزاج کے حوالے سے دیکھ کر سچویشن کو وہ کس طریقے سے ہلکا کر دیتے ہیں. تو ہر وقت موڈ آف کر کے رہنا کسی مسلمان کی شان ہے نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہنسنا ایمان کے منافی نہیں ہے، ہم ہنس سکتے ہیں، لیکن زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے. مسکراہٹ سنت ہے، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے، اور ہنسنے کی بات پر ہنس بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بیوٹیفل واقعہ تھا یہ. اگلی جو حدیث حدثنا ابن نمیر
حدثنا ابن ادریس عن اسماعیل عن قیس عن جریر. جریر کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں حجبنی ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رانی الا تبسم فی وجہی. حضرت جریر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، نیز آپ جب بھی مجھے دیکھتے تو تبسم فرماتے. اور اگلی حدیث بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے. وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، یعنی اپنی ایک کمپلین بتائی، کیا کہ انی لا اثبت علی الخیل، کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی پرابلم ہوا ہے مجھے، اپنی پرابلم بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا. وقال، اور دعا فرمائی، اللہم ثبتہ، یا اللہ اسے ثبات عطا فرمائیے، وَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنائیے. دس از بیوٹیفل دعا، یہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی لکھ سکتی ہیں اپنے پاس، یا کسی کو بھی دینے کے لیے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا. تو اس میں جریر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں کہ نمبر 1، جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزیلی ایکسیسیبل تھے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی، جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو تبسم فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. تبسم کرنا، اسمائل کرنا سنت ہے، معلوم سب کو ہے، لیکن منہ سب کے بنے رہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب انسان علم کو ہی بہت زیادہ پریفرنس دینے لگے اور عمل کے حوالے سے اس کے مائنڈ میں کوئی نہ ہو کہ وہ اس کو عمل بھی کرنا ہے، تو پھر یہ بدترین زمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم میں سے کس کو نہیں معلوم کہ مسکراہٹ جو سنت ہے، اور اس کے بہت سارے میڈیسنل بینیفٹس ہیں، سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں، اسپرچول، فزیکل، آئی مین یو نیم اٹ، سب بہت کچھ نالج ہے. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے چہرے مسکراتے ہوئے تو نہیں. اصولاً تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، بدلے ماننے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب سوال آتا ہے سنت پہ عمل کرنے کا تو اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. رائٹ. تو کیا چیز سیکھنی ہے؟ اسمائل. جب بھی کسی کو ملے اسمائل، اسمائل ہی چہرے پہ رہنی چاہیے. رائٹ. انشاءاللہ تعالی. اور بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ لوگ اسمائلنگ نہیں ہوتے، لیکن ان کو کیا لگتا ہے کہ میں بڑی خوش مزاج ہوں عام طور پر اپنے بارے میں. مطلب ہم میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چلیں اپنے بارے میں سوچیے کہ آپ خوش مزاج ہیں بد مزاج ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خوش مزاج ہی کہے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اچھا آپ کے چہرے پر کب کب مسکراہٹ رہتی ہے، تو پھر آپ ایک دم وہ ہو جائیں گے. ہارڈلی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور وہ تو صرف جاننے والوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور وہ بھی جاننے والے سے اگر ہمیں کوئی کام ہو تو مسکراتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سائمہ دعا یہیں پر حدیث میں ہی لکھی ہوئی ہے. یو کین کیپچر دا اسکرین اور پھر آپ اس میں سے ہائی لائٹ کر لیجیے گا، بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہیں اور مجھے لکھی ہوئی ملے گی یا نہیں. آئی ٹرائی، لیکن اپنے لیے آپ یہ کیپچر کر لیں اسکرین. میں نے نیچے کر لی ہے اس کو، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. چلے یہ کر سکتے ہیں. I cannot highlight. یہ میرا کرسر ہے جہاں پر اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا. دس از دا دعا. Now, next hadith. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. امام بخاری کہتے ہیں کہ ان سے نریٹ کیا ہے محمد بن مثنى نے، ان سے یحییٰ نے، ان سے ہشام نے. ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، ان کو زینب بنت ام سلمہ نے دی. ام سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلیم قالت، وہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا.
تو پھر ان کا سوال بیسیکلی ایک ایسے میٹر سے تھا جو کہ عام طور پر پرائیویٹ اور ایسے میٹرز ہیں جن کو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، تو چونکہ وہ ایک ایسے معاملے سے سوال کر رہی تھی اس لیے انہوں نے پہلے ایک طرح سے تمہید باندھی. پھر انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے سے نہیں شرماتا، حل علی المرأة غسل اذا احتلمت، کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے، احتلام از ویٹ ڈریمز، رائٹ، تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اذا رأت الماء، جب وہ ویٹنس دیکھے، جب وہ پانی دیکھے، ٹھیک ہے. فضحکت ام سلمۃ فقالت، تو ام سلمہ ہنس پڑی، یہ سن کر ام سلمہ ہنس پڑی. فقالت، اور انہوں نے عرض کیا، اتحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، کیا عورت کو بھی ویٹ ڈریمز ہوتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبما شبہ الولد، تو پھر بچے کی شکل و صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ یعنی اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بچے کی شکل و صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ تو بیسیکلی سوال تھا احتلام کے بارے میں، ویٹ ڈریمز کے بارے میں. اور ویٹ ڈریمز کہتے ہیں ایسا خواب جس کے بعد ویٹنس ہو، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو، تو صبح اٹھ کر غسل کرنا ہے، رائٹ. اور کتنا پانی ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ پانی دیکھے، یعنی نیچرل ویٹنس سے زیادہ ہو جو باہر نکل کر کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے، ٹھیک ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ام سلمہ ہنس پڑی، اور which is natural response، ٹھیک ہے. تو عام طور پر اس طرح کی جو بات ہے وہ ہوتی نہیں ہے، تو اور اس طرح کی بات ہے ایک دم جیسے ایک شرما کے تو ہنس پڑی وہ. تو یہاں پر یہ بات بیسیکلی طے کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ریزن دے دیا. تو اوور آل اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ساری احادیث جو ہیں وہ ہنسنے سے متعلق ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم کیوں ہنس رہی ہو، رائٹ. یہ نیچرل رسپانس تھا اگین. اور اگلی حدیث ہے، اس سے اور ہمیں کلیئر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا انداز. حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثني ابن وهب اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سلیمان بن یسار عن عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رپورٹ کر رہے ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کیا مستجمعا قط ضاحکا. مستجمعا کہتے ہیں، یہ جو لفظ ہے مستجمعا یعنی ہنسنے میں مبالغہ کرنے کے لیے، یعنی جب آپ ہنسنے میں آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے. وہ کہتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مستجمعا قط ایور، کبھی نہیں دیکھا میں نے، ضاحکا ہنسنے میں مبالغہ کرنے کے لیے، مبالغہ کرنے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بہت زیادہ اس طرح کر کے ہنس رہے ہیں. حتی انٹل، یہاں تک کہ ارا منہ لہواتی، کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ نظر آ جائے، آپ کا پیلٹ نظر آ جائے. ایسے ہنستے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا پیلٹ نظر آئے، یعنی منہ نہیں کھولتا تھا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انما کانا یتبسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے، ٹھیک ہے. تو مستجمیان ہنسنے میں مبالغہ کرنا، دل کھول کر ہنسنا، ہنسنے میں کچھ بھی نہ چھوڑنا، یعنی منہ بھی کھول لیا، آواز بھی، اور سب نظر آ رہا ہے اندر کا منہ، رائٹ. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے پورے بدن یا پوری قوت کے ساتھ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اسمائل. تو سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اگر ہم پر کبھی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ بہت زور کی ہنسی بھی اگر آئے تب بھی اسے کنٹرول کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جب آپ قرآن کی کلاس میں ہوں یا حدیث کی کلاس میں ہوں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی لائٹ سی بات بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پر ہنسی آ جاتی ہے. تو خاص طور پر قرآن کی گیدرنگ میں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور کوئی ایسی بات ڈسکشن کے دوران یا حدیث پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت اگر ہنسی آئے بھی تو بغیر آواز کے ہنسنا چاہیے. یہ ادب ہے قرآن کا. لیکن چونکہ ہمیں ادب آتا ہی نہیں ہے، ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہنسنے کو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ادب کی ضرورت نہیں ہے. تو عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ لوگ قرآن کی کلاسز میں بھی
کوئی اگر ہنسنے کی بات ہوتی ہے تو بہت لاؤڈ، بہت آواز کے ساتھ ہنستے ہیں، وچ از اگینسٹ دا ادب آف قرآن مجید. ٹھیک ہے، بغیر آواز کے ہنسے پھر اس میں، اور اس کو کنٹرول کریں ہنسی کو کہ ساؤنڈ نہ نکلے. اور ویسے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کبھی زور کی ہنسی آئے بھی تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے، اظہار نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. تو امام بخاری یہ جو تمام حدیثیں لا رہے ہیں، لاسٹ ٹائم جب ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کے انداز کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پری مولرز نظر آئے، اور جریر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے مسکراتے تھے. بی عائشہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہنسے کہ ان کا پیلٹ نظر آ رہا. ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اسلام میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انتہائی رحمت للعالمین ہیں، وہ خوشی کے وقت خوش ہوا کرتے تھے، تعجب کے وقت مسکرایا کرتے تھے. جب کوئی آپ کی طرف دیکھتا تھا، آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. اور ایون لوگوں کے ناروا رویوں کے اوپر بھی جب وہ دیکھتے تھے کہ جو ناروا رویہ کر رہا ہے وہ ایک غریب آدمی ہے، بے وقوف ہے، یا ان ایجوکیٹڈ یا الٹریٹ ہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. رائٹ. تو اسلام کی تعلیم کے مطابق ایون اپنے ہنسنے بولنے کو بھی آپ اس کو شیپ اپ کیجئے، آپ اس کو سیکھیے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تو دانت مبارک نظر آتے تھے، لیکن ہاتھ مار کر یا ہاتھ پر ہاتھ مار کر ایسی کوئی ہمیں سنت نہیں ملتی کہ اس طرح سے ہنسا جائے. ٹھیک ہے. تو سنت کی پیروی کرنے سے اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ہم سویلائزڈ ہوتے ہیں، ہمارے مینرز سویلائزڈ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے. تو ہنسنے مسکرانے میں بھی ہنسنے مسکرانے کی سنتوں کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. تو عام طور پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اسمائل ہی ہونی چاہیے چہرے پہ، لیکن یہ یاد رہے کہ اپنے سولیچیوڈ میں رونا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر اپنے گناہوں پر رونا. رائٹ. قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تمہیں چاہیے کہ وہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، جبکہ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو. یعنی اگر انسان اپنی موت کو، قبر کی زندگی کو، آخرت کو، قیامت کے دن کو، پرصراط کو یاد رکھے، نامہ اعمال کو ملنے کو یاد رکھے، تو اس کی زندگی میں ہنسی بہت کم رہ جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اسمائل رہے گی، یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سنت رسول ہے اور یہ طریقہ کار ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. اس ٹاپک کی لاسٹ حدیث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کو بہت ساری باتیں سکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 6093 حدیث ہے. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس وقال لي خلیفۃ حدثنا یزید بن زرعی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ. لمبی چین ہے اور ساری چین میں جو صحابی رسول ہیں وہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں. سیدنا انس رپورٹ کرتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ وهو یخطب بالمدینہ. حضرت انس فرما رہے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. جمعے کے دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص آیا فقال، اور اس نے عرض کیا، قحط المطر فاستسقط ربک، بارش کا قحط پڑ گیا ہے، آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کیجئے. اب ڈیورنگ خطبہ یہ اس نے آ کے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فنظر الی السماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر ڈالی. وما نرى من سحاب، اور ہمیں تو کہیں بھی بادل نظر نہیں آتے، یعنی آسمان بالکل کلیئر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فاستسقا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی.
فنشأ السحاب بعده إلى بعض، تو بادل اٹھے اور ایک دوسرے کی طرف جانے لگے. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا، جب بادل نہیں ہوتے اور بادل آتے ہیں تو کس طریقے سے بادل آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ سیٹل ہونے لگتے ہیں. تو اسی طریقے سے بادل اٹھے اور سیٹل ہو گئے. ثم مطروا، اور پھر بارش ہونے لگی. کتنی ہوئی؟ حتی سالت مصائب المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے نالے بہنے لگے، یعنی خوب خوب بارش برسی. فما زالت الى الجمعة المقبلة ما تقلع، اور اگلے جمعے تک اسی طرح بارش ہوتی رہی اور وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ اگلا جمعہ آ گیا. ثم قال ذلك الرجل او غیره والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، تو پھر اگلے آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور شخص، کوئی ایک شخص کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے وہی ہو جو جس نے لاسٹ ویک بھی کہا، کھڑے ہو کے کہا تھا، یا کوئی اور ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، وہ خطبہ دے رہے تھے. فقال، اس نے کھڑے ہو کر عرض کیا، غرقنا، ہم تو ڈوب گئے، یعنی اتنی 8 دن سے بارش ہو رہی ہے، ہم ڈوب گئے. فدعوا ربک یحبسها عنا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بارش بند کر دے. فضحک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. ثم، پھر قال، انہوں نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا. This is something beautiful دعا. یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسائیے، ہم پر نہ برسائیے. مرتینی او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. نوٹ کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بند ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا کہ ہم پر نہ برسے، ہمارے ارد گرد جو ہنٹر لینڈز ہیں، جو حوالین ہیں، جو ارد گرد کا علاقہ ہے، جو عام طور پر جو سٹی کے باہر کی جو ہنٹر لینڈز ہوتی ہیں، جو وہ عام طور پر آباد نہیں ہوتی، جنگل وغیرہ ہوتے ہیں، ویسی نو مینز لینڈ ہوتی ہے، تو پھر وہاں برسے حوالین ہمارے اراؤنڈ. تو کیا ہوا؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دعا کی. فجعل السحاب یتصدع، تو جو بادل تھے، یتصدع عن المدینہ یمینا و شمالا، بادل ایک دم پھٹ گئے، اور کچھ بادل جو تھے وہ یمین میں چلے گئے، رائٹ سائڈ پہ چلے گئے، کچھ بادل جو تھے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلے گئے. یمطر ما حوالینا ولا یمطر فیہا شیء، اور ہمارے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد بارش ہونے لگی اور ہمارے ہاں بارش ایک دم بند ہو گئی. سیدنا انس کہتے ہیں، یریہم اللہ کرامت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجابت دعوتہ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یا کرامت دکھائی اور ان کی دعا کی قبولیت کا منظر دکھایا. تو سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ رہا، اور پھر دعا کی قبولیت انسٹنٹلی، بارش ہونے کے لیے اور پھر بارش کو وہاں سے رکوانے کے لیے بھی، اور حوالینہ میں ہونے کے لیے دعا قبول فرما لی. ٹھیک ہے، تو بیوٹیفل واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہنس رہے ہیں. ایک نیچرل سا رسپانس تھا کہ ایک شخص نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ بارش کی دعا کریں، بہت سب مر رہے ہیں، اتنا برا حال ہے، اور اگلے ہفتے پھر بارش بند کرنے کی استدعا کرنے پہ ہنس دیتے ہیں، رائٹ. اور یہ ایک نیچرل رسپانس، عام طور پر کبھی بچے بھی اس طرح کرتے ہیں نا، تو آپ ہنس دیتے ہیں کہ انسان کسی حال میں راضی نہیں رہتا، بلکہ اپنے اوپر بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے ہنسی، کہ بہت دفعہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ گرمی اتنی ہے، گرمی اتنی ہے، اور پھر موسم اچھا ہو جاتا ہے، بارشیں ہونے لگتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ ویٹ ہو گیا. اسی تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. لیکن کوئی تانا نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگین نوٹ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر نہیں کہ تمہیں نے تو بارش کے لیے دعا کی تھی، اب رکوانے کا کہہ رہا ہوں. بس ہنس دیے انسان کے اس راضی نہ ہونے والے اس پہ، اور انسان کی لمیٹڈ کیپیسٹی پہ، کہ پہلے وہ قحط برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اب بارش زیادہ برداشت نہیں ہو رہی. تو کوئی بھی چیز جب ہمارے لیے زیادہ ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کی ایکسیس ہو جاتی ہے، تو ہم اتنے کمزور بینگ ہیں کہ ہم ہنس دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. تو ایک طرف تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور پھر دعا بھی کر دی، لیکن وہی ایگزیکٹ وہی دعا نہیں کی، کیونکہ وہ اگین ایک نادانی پر بیس دعا تھی، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے،
اور اس کو رکوانے کو نہیں. اور یقیناً جنگلوں میں ضرورت ہے, یقیناً جو نو مینز لینڈ ہے یا انٹر لینڈز ہے اس میں ضرورت ہے, کھیت ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وائز دعا کی. میرے اور آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے, جب ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر میں بہت بارش ہو رہی ہے اور ہمارے شہر میں تو نویزز بہت ہو جاتی ہے, تو یہی دعا کیجیے, اللہم حوالینا ولا علینا, رائٹ. کیونکہ بارش کو رکنے کی دعا کہ اللہ بس بارش رک جائے, بہت ہوگی, یہ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے. اس کے بجائے کیا دعا کریں, اللہم حوالینا ولا علینا. جیسے پچھلے دنوں کراچی میں بارش ہونے والی تھی اور ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ہر دفعہ بارش کی وجہ سے لوگوں کو بہت نویزنس ہوتی ہے, تو پھر انسان یہ دعا کر سکتا ہے, رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے ان کی غلطی یا ان کی نادانی یا ان کے قصور کا, انہیں بار بار احساس نہیں دلانا چاہیے کہ پہلے تم نے یہ کہا تھا اب تم یہ کہہ رہے ہو, رائٹ. تو بہت سارا ڈسکشن ہماری خاندانوں کے اندر اس پر ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کہا تھا پہلے اور وہ کیوں کہا تھا, وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا, وہ کہتا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا. اسی تو یہ سب فالتو باتیں, زندگی میں اتنی فالتو باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اصل کام ہو ہی نہیں سکتا. بات کرنی ہے تو کام کی کریں اور اچھی بات کریں, ہر بات کو میجر کریں کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں, یا اس پر اگر ہم 10 منٹ بھی اگر لگائیں گے اس ڈسکشن میں کہ پہلے کیوں کہا تھا تم نے, پہلے کیوں نہیں سوچا تھا, تو وہ وقت تو گزر گیا نا, کام ہو گیا. اب انسان آگے یہ سوچے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کس طرح سے ہونی چاہیے, اپنے لیے سیکھے اور دوسرے کو کیا کرے, اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے کمزور سمجھ کے معاف کر دے, ٹھیک ہے. تو اچھی بات کریں جب بھی کریں, اور اچھی بات یاد رکھیے صدقہ ہے, تو باتوں کا صدقہ کرنے پر اپنے مائنڈ کو ٹرین کیجئے بجائے اس کے, کیونکہ عام طور پر ایسے لوگوں کو وہ کیا جاتا ہے کہ جو بہت ادھر ادھر کی فضول قسم کی یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہیں, رائٹ. تو یہ بات, یہ کوئی بھی ایک کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہو سکتی. آپ ہزار چاہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو کہا جائے وہ بڑے بہت زیادہ یہ چیٹر باکس ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے, ادھر کی ادھر کی اس کی نہیں نہیں, یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے, یہ ٹریش ہے ایکچولی. آپ کے دماغ میں بھی ٹریش بھرا ہوا ہے, وہ ٹریش آپ نکال رہے ہیں. اس کے بجائے اپنے دماغ کو اچھا کانٹینٹ دیجیے تاکہ جب آپ بات کریں تو وہ ویٹ یا سبسٹنس رکھتی ہو, وہ کوئی کام کی بات ہو, وہ کوئی حکمت کی بات ہو, اور وہ کوئی ایسی بات ہو جو کسی کا کام ہے, کیونکہ وہ صدقہ ہے. تو آلریڈی ہم اگر ایک باتیں کرنے کا ہمارا مزاج ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس قسم کی باتیں کریں گے. لوگوں کی باتیں کرنا عام طور پر جب بیٹھتے ہیں نا تو اب کہتے ہیں اب کوئی سیریس بات نہیں کرنا, تو اب ادھر کی ادھر کی, اس نے یہ کہا اس نے یہ کیا, ایسے کپڑے اور کپڑے جوتوں کی اگر کوئی بات کر رہا ہے یا اس قسم کی باتیں کر رہا ہے, تو پھر تو اس کا آئی کیو لیول تو بہت ہی کم ہے. اس کے پاس کوئی آئی کیو ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سالڈ یا سبسٹینس والی بات کر سکے. تو مالی صدقہ بہت زیادہ, فائنینشیل صدقہ ہر وقت نہیں ہو سکتا, تو باتوں کا صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان, اسمائل کا صدقہ ایسا ہے جو کہ انسان ہر وقت کبھی بھی کر سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں سیکھ سکتے ہیں انسان, اپنے لیے رکھ سکتا ہے کہ یہ دو صدقے کرنے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اچھی بات صدقہ, اور سب سے اچھی بات کلمہ طیبہ, کسی کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. کوئی آیت پڑھ کے, یہ جیسے حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں, یہی آپ کسی کو بتا دیں تو یہ کیا ہوگا, آپ کا صدقہ ہوگا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ حدیث پڑھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سنت سیکھی ہے. اور یاد رکھیے یہ صدقہ بہت ضروری ہے. ہمارے 360 جوڑے ہیں, ان کا صدقہ دینا لازمی ہے. اور صدقے سے ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے. تو علم کا صدقہ, مسکراہٹ کا صدقہ, کھانا کھلانے کا صدقہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے. اور اگر علم نہیں ہے, مال نہیں ہے, تو اپنے ہاتھ سے کام کریں, کسی کو روٹی بنا کر دیں, کسی کو خوشی سے کھانا کھلا دیں, گھر کے کاموں کو صدقہ سمجھ کر لیں, رائٹ. تو علم کے صدقے کے لیے یہ جو حدیثیں ہیں, آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ تو بہت بڑی بڑی حدیثیں ہیں, تو فائن, ان کو آپ اتنی بڑی بھی نہیں ہے, 4-5 لائنوں کی ہیں, جو چھوٹی حدیث ہے آپ وہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمپائلیشنز بھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی, مثلا 100 حدیث کی ایک کتاب ہے جو غالباً استاد فرت نے کی سپرویژن میں کمپائل ہوئی ہے, تو اس کے اندر 1 لائنر حدیث ہیں, تو وہ بھی آپ یاد کر سکتی ہیں, اور کہیں بھی بیٹھتی ہیں تو کسی کو آپ بتا سکتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا. تو یاد رکھیے یہ جو اچھی بات ہے یہ اتنی ضروری ہے, خاص طور پر آج کے دور میں, کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں ہیں. مثلا کھانے کے آداب نہیں معلوم ہے, ہنسنے کے آداب نہیں معلوم ہے, سونے کے آداب معلوم نہیں ہے. تو اگر اس قسم کی ساری چھوٹی چھوٹی بکس جو کمپائلڈ ہیں اگر وہ لے لی جائیں, اور کوئی ایک بات پڑھ کر اور یاد کر کے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے, چاہے ریٹن فارم میں چاہے وربل, اگر آپ باتیں بہت اچھی طرح کرتی ہیں
اور آپ کا ایسا آپ کا لائف سٹائل ہے کہ جس میں آپ بہت سارے لوگوں سے ملتی ہیں، تو فائن، پھر تو بہت ہی اچھا ہے، آپ تو روز بہت سارا صدقہ کر سکتی ہیں. اسی طرح اسمائل جو ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ واکنگ ٹاکنگ رہنمائی بن جاتے ہیں لوگوں کی، جب آپ اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو خیر دے رہے ہوتے ہیں، اچھائی دے رہے ہوتے ہیں، پازیٹیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کو کہتا ہے، اور بھلا جو ہے وہ سب کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کی ایک کے کہنے سے، اور وہ ہم کیوں نہ ہوں کہ جس میں سب کا بھلا ہو، تو یہ جو دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور انیشیٹو لینا اور پھر اس کام کو کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب اس شخص کے کہنے سے سب کے مسئلے حل ہو گئے، اور دعا کرنا جو ہے وہ دوسروں کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. اب دیکھیں نا، اس نے سب کے لیے دعا کروا دی اور پھر سب کے لیے بارش رکوا دی، تو یہ اس کا صدقہ ہے. تو جب بھی آپ سے کوئی اپنی پرابلم کہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں. کوئی اپنی پرابلم نہ بھی کہے، آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں. رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوائڈ نہیں ہوئے دعا کرنے کے لیے جب ان سے کہا گیا. تو دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسکرانا سنت ہے، دعا کرنا سنت ہے، اچھی باتیں کرنا، لوگوں کے رویوں، لوگوں کی ولنریبلٹی، ان کی لیک آف ایجوکیشن، لیک آف مینرز کو اگنور کر دینا اور اس کو لائٹلی لینا. ٹھیک ہے، یہ سب سنت ہے. تو دعا کرنے کے حوالے سے سپوز آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے ذرا نیک سی لگتی ہے، دعا کیجیے گا، تو اس میں پریشان یا دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. لوگوں کی ایبسنس میں تو دعا کرنا بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے اپنے لیے، کیونکہ فرشتے جو ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں اس انسان کے لیے جو کسی کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ خیر خواہی بہت ہی جلدی لوٹتی ہے انسان کے پاس. ٹھیک ہے. تو سڑک پر آپ کسی اسٹریٹ چائلڈ کو دیکھ رہے ہوں، بہت سارے اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیجیے، اس کو علم کے اور اس کے دروازے اس پر کھولیے، اس کو گھر اسٹریٹ کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک پروٹیکٹڈ گھر عطا فرمائیے. اس طرح فقیر کے لیے دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا لیں. یا بسوں میں عورتوں کو یا میڈس کو وغیرہ کو کام پر جاتا دیکھ کر ان کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرتے ہیں. رائٹ. تو اس طرح دعا کرنے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح پانی پلانا بھی صدقہ ہے. تو ڈفرینٹ فارمز آف صدقہ ہمیں ملتے ہیں. اور بارش کے حوالے سے بارش کی بھی دعا کرنا اپنی شہر کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، جہاں پر قحط ہے ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو کوئی نیکی یا اچھائی یاد آتی ہے، یا اگر آپ کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی اچھی بات بتاؤ، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی. پھر آپ نے اپنے آپ کو جو پریزنٹ کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو گروم کیا ہے، وہ ایک ایسے انسان کے طور پر کیا ہے جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کوئی نیکی یا اچھائی معلوم کرنے کے لیے. تو یو آر دا سورس آف، آپ سورس آف گائیڈنس ہیں کہ لوگوں کو آپ اچھی اور خیر کی بات بتائیں گے، اینڈ نتھنگ لائک اٹ. ٹھیک ہے. تو نیکی کرنے کے لیے اور اچھی باتیں کرنے کے لیے کوئی اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی جو اچھی بات جو آپ کو ایک معلوم ہوئی ہے آپ وہ بتا دیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ سیکھ لیں کچھ. تو اور لوگ سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے نہیں سیکھتے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ تو کمیونیکیٹ کر دیجئے. اور جب آپ اس کی مثال آپ اس طرح لیجئے کہ جب آپ گندے پانی میں صاف پانی ڈالتے رہتے ہیں تو ایک وقت کیا آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پانی پورا صاف ہو جاتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے سوسائٹی کے اندر سے غلطیاں یا خرابیاں دور کرنی ہے، تو ایک تو طریقہ عام طور پر جو میں دیکھتی ہوں لوگوں کا وہ یہ کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. فائن، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ نہیں ہے کہ صاف پانی ڈال دیا جائے اور اتنا صاف پانی ڈالا جائے، میں بھی ڈالوں آپ بھی ڈالیں، کہ پھر پوری سوسائٹی ہی صاف ہو جائے. تو اب جب آپ کانسٹنٹلی پور کرتے رہتے ہیں، پور آؤٹ کرتے رہتے ہیں اچھی بات کو، تو پھر باتیں، لوگوں کی باتوں کا کانٹینٹ بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو واچفل رہیے گا اس پورے ویک کہ آپ جو باتیں کرتی ہیں وہ کانٹینٹ کیا ہے، اس کا کیٹیگرائز کیجیے گا. اس کا کانٹینٹ، وہ کانٹینٹ ذات کے بارے میں باتیں ہیں، چیزوں کے بارے میں بات ہے، لوگوں کے بارے میں بات ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ایز اے پرسن بینیفیشل ہیں یا نہیں ہیں. اس کے علاوہ اپنی ہنسی، اپنے ہنسنے کے وہ بھی دیکھیے گا کہ آپ کا ہنسنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور تیسری چیز اسمائل. ہم سب جنہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، ہم سب کے اوپر تو لازم بنتا ہے کہ ہمارے چہروں پر اسمائل ہو، اور یہ اسمائل کرنا ہم دوسروں کو بھی سکھائیں. اور وہ کیسے سکھائیں؟ ہمارے چہروں پر ہوتا ہے.
اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو ان کے بچوں، ہسبینڈ، پورے ہاؤس ہولڈ مسکرانے لگتا ہے. اور ہاؤس ہولڈ اگر نہیں مسکراتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈی آف دا ہاؤس جو ان کا موڈ آف ہے، یہ موڈ آف ہی رہتا ہے، یہ غصے میں ہی رہتی ہے. تو اس کے بھی دیکھنا ہے تاکہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارے گھر کا وہ ایک پلیزنٹ اور ایک اسمائلنگ رہے، اور سبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھی باتیں کرنے کی، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی، مسکرانے کی، اور اس تمیز اور تہذیب کے ساتھ ہنسنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.